بہت خوبصورت تھے، بہت حسین و جمیل تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ کھانا پکانے کے لیے آپ نے کہا میں کھانا کیسے بناؤں؟ تو کہا آگ پہ بناؤ۔ آگ کہاں سے لاؤں؟ اس وقت تک لوہے میں پتھر میں رگڑنے سے آگ تھی نہیں، لوہا پتھر یہ سب آگ سے خالی تھے۔ اس وقت تو دنیا میں آگ کا نام و نشان نہ تھا۔ تو اللہ نے جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ اور جہنم کے داروغہ مالک علیہ السلام سے کہو کہ وہ جہنم سے کچھ آگ نکال کر دے دیں۔ توجہ کرنا، بہت دھیان سے سننے کی بات ہے کہ جہنم کی آگ کی حرارت کیا ہے۔ تو فرمایا کہ جا کر کہو کہ وہ جہنم سے کچھ آگ دے دے، ان کو کھانا پکانا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام پہنچے حضرت مالک کے پاس، داروغہ جہنم کے پاس، اور کہا حضرت مالک سے کہ آپ جہنم کی آگ دیں، آدم علیہ السلام کو آگ کی ضرورت ہے۔ تو کہا کتنی دوں؟ جہنم کی آگ میں سے کتنی چاہیے آپ کو؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ایک کھجور جتنی ہوتی ہے وہ کھجور کے برابر دے تو کام ہو جائے گا ان کا۔ تو حضرت مالک نے فرمایا جبریل اگر یہ کھجور کے برابر تم آگ جہنم کی دنیا میں لے گئے، ایک کھجور کے برابر لے گئے یہ آگ کو، تو زمین آسمان سب جل کے بھسم ہو جائیں گے، کچھ رہے گا نہیں۔ ایک کھجور جتنی آگ، دھیان سے سننا یہ حدیث پاک ہے، اللہ اکبر، یہ کھجور اتنی آگ اگر لے گئے تو زمین اور آسمان جل کر کے بھسم ہو جائیں گے۔ تو حضرت جبریل نے کہا پھر اس کا آدھا کر دو، یعنی آدھی کھجور کے برابر دے دو۔ تو کہا اگر آدھی کھجور کے برابر بھی لے گئے تو قیامت تک کبھی آسمان سے پانی کا ایک قطرہ نہیں برسے گا اور زمین سے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں اگے گا، کیونکہ آگے تو پانی بھی برسنا ہے اور اناج سے زمین سے دانہ بھی اگنا ہے۔ اگر تم آدھی کھجور کے برابر لے گئے آگ تو پھر بارش بھی ختم ہے اور اناج بھی ختم ہے۔ تو کہا پھر؟ تو کہا ایک کام کرو، ایک جو کے دانے کے برابر لے جانا۔ توجہ کریں، جو سمجھتے ہیں نا گیہوں کے دانے کی طرح ہوتا ہے، جو کے دانے کے برابر، بلکہ گیہوں تھوڑا موٹا ہوتا ہے لیکن جو ہے وہ حیت کے اعتبار سے تھوڑا سا باریک ہوتا ہے، چاول سے تھوڑا موٹا اور گیہوں سے تھوڑا سا باریک ہوتا ہے، اس کو جو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ جو کے دانے کے برابر لے جاؤ، لیکن ایسے ڈائریکٹ نہیں لے جانا، بلکہ جو کے دانے کے برابر لے جانا اور اس کو 70 مرتبہ پہلے پانی کے اندر جو رحمت کا پانی ہے اس میں دھونا، غوطہ لگانا، یعنی جہنم کی آگ کو جو کے برابر لے کر ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ لے گئے تو بھی دنیا نے جل جانا ہے، بلکہ اس کو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے نہر رحمت میں 70 بار دھونا ہے، غوطہ لگانا ہے، اس کے بعد لے جانا۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ وہ آگ جہنم سے نکالی گئی کتنی؟ جو کے دانے کے برابر، اس کو 70 مرتبہ رحمت کی نہر میں غوطے دیے گئے، اور 70 بار دھونے کے بعد جب جبریل اس کو لے کر کے آئے تو ایک پہاڑ پہ رکھا، اور جس پہاڑ پہ رکھا وہ پہاڑ جیسی وہ آگ رکھی گئی، 70 بار دھونے کے بعد بھی وہ جو آگ رکھی گئی تو وہ پہاڑ جل کر کے بھسم ہو گیا، وہ پہاڑ جل کر کے ریزہ ریزہ ہو گیا، اور وہ جو آگ جہاں سے نکلی تھی یعنی جہنم سے، پھر وہیں پر وہ لوٹ گئی، یعنی وہ آگ دنیا میں رہی نہیں بلکہ جہاں سے نکلی تھی وہیں پہ وہ لوٹ کر کے چلی گئی۔ لیکن جب وہ پہاڑ اس کی وجہ سے جلا اور جل کر کے بھسم ہو گیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا تو اس آگ سے حرارت نکلی، اس پہاڑ سے حرارت نکلی، گرمی نکلی، اور وہی گرمی لوہے میں اور پتھروں میں بس گئی۔ اس کے بعد پتھر کو ایک دوسرے سے رگڑا جاتا تو اس سے آگ پیدا ہو جاتی، یعنی یہ جو آگ ہے دنیا کی وہ اس آگ کا دھواں ہے، دھواں جس سے ہم آج فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب آپ ذرا اندازہ کرنا، میری قوم کے جوانوں ذرا تصور کرنا، میرے بھائیوں ذرا سوچنا، کہاں جہنم کی آگ کا ایک جو کا دانہ، اس کو 70 مرتبہ دھونا، اس کو کسی پہاڑ پہ رکھنا، پھر پہاڑ کا جل کر کے بھسم ہو جانا، اور اس کے بعد پھر آگ کا وہیں لوٹ جانا، اور پھر اسی جلتے ہوئے پہاڑ کی حرارت سے پھر آگ کا دنیا میں پیدا ہونا، یہ ہے جہنم کی
کی آگ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، نہ اس کی حرارت کا، نہ اس کے جلنے کا، نہ اس کے جلانے کا. اللہ اکبر. اور پھر ہمارا حال یہ ہے کہ صرف علم نہ ہونے کی وجہ سے، قرآن و سنت پر نظر نہ ہونے کی وجہ سے، تعلیمات مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو مسلسل ہر دن، ہر لمحہ، ہر ساتھ جہنم کے قریب کرتے جا رہے ہیں. ہم جہنم کا ایندھن بنتے جا رہے ہیں. افسوس ہے اگر کسی کو یہ پتا چل جائے کہ وہاں آگ جل رہی اور آگ کے کوئلے پڑے ہوئے ہیں تو لوگ وہاں پیر نہیں رکھتے، لوگ آگ کے کوئلے پر پیر نہیں رکھتے. لیکن افسوس، علم نہ ہونے کی بنیاد پر یا غفلت کی بنیاد پر یا شیطان کے مکر و فریب کی بنیاد پر جو اغوا کر لی گئی ہے فکر، اس بنیاد پر ہر وقت، ہر لمحہ جہنم کی طرف قدم بڑھتے جا رہے ہیں. احساس ہی نہیں ہے. میرے عزیز بھائی، اگر تو جھوٹی قسم کھا رہا ہے تو تیرا قدم جہنم کی طرف جا رہا ہے. اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو تیرا قدم جہنم کی طرف جا رہا ہے. اگر تو سود کے دھندے کر رہا ہے تو تیرا قدم جہنم کی طرف جا رہا ہے. اگر تو کسی لڑکی پر پاپ کی نظر ڈال رہا ہے تو تیرا قدم جہنم کی طرف اس طرح جا رہا ہے کہ تیرے اور میرے نبی، سچے نبی صادق و مصدوق نے فرمایا، جو کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالے گا اس کی آنکھوں میں جہنم کی سلاخیں ڈالی جائے گی، اس کی آنکھوں میں جہنم کا سرما لگایا جائے گا. افسوس، جس نبی کے کہنے پر بلا تردد خدا کو ایک مانا، جس نبی کے کہنے پر بلا کسی تردد کے قرآن کو اللہ کی کتاب مانی، جس نبی کے کہنے پہ فرشتے مانے، جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل. میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہمارے باپ داداؤں نے ان فرشتوں کو دیکھا؟ کیا ان کے باپ داداؤں نے ان فرشتوں کو دیکھا؟ کس نے دیکھا ان فرشتوں کو؟ لیکن ہم کتنا یقین رکھتے ہیں؟ ہم اپنی ماؤں کے بیٹا ہونے پہ جتنا یقین رکھتے ہیں اس سے زیادہ جبریل کے وجود پر، میکائیل کے وجود پر، اسرائیل کے وجود پر، اسرافیل کے وجود پر، قیامت پر، حشر پر، نشر پر، عذاب قبر پر، انعام قبر پر، ان سب چیزوں پر یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اور اسی کا نام تو ایمان ہے، اسی کا نام تو یؤمنون بالغیب ہے. آپ مجھے بتاؤ، جس نبی کے کہنے پہ سب مان لیا ہے، کیا اس نبی کے یہ کہنے کا احساس نہیں، اللہ اکبر، کہ کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالو گے تو تمہاری آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ہوگی یا جہنم کا سرما لگایا جائے گا. اللہ اکبر. کہاں یہ دنیا کی آگ، اور یہ دنیا کی آگ کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ اکبر. اسی لیے سلطان العارفین حضرت سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل روتے رہتے تھے. اور بایزید بسطامی کو جانتے ہو؟ بایزید بسطامی کون ہے؟ اللہ اکبر. بایزید بسطامی وہ بزرگ ہیں، سیدی بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت روتے تھے اور بہت آنسو بہاتے تھے. حالانکہ بایزید بسطامی کا مقام اولیاء کی جماعت میں ایسا ہے کہ سید الطائفہ سیدی جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو مقام اللہ نے فرشتوں میں جبریل امین کو عطا فرمایا ہے، وہ مقام بایزید بسطامی کو اللہ نے ولیوں میں عطا فرمایا ہے. اور آپ کا لقب بالاتفاق سلطان العارفین ہے، یعنی آپ کو عارفوں کا بادشاہ کہا گیا ہے. جن کو اللہ نے اپنی معرفت اور پہچان عطا کی ہے ان کے سلطان اور بادشاہ کا نام ہے حضرت بایزید بسطامی محمد تیفور بسطامی رضی اللہ تعالیٰ. اصل میں آپ کا نام تیفور ہے اور آپ کا لقب بایزید بسطامی ہے. اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اولیاء میں ہے جن کو اللہ نے مقام حضوری عطا فرمائی ہے. وہ بایزید بسطامی اکثر رویا کرتے تھے. تو لوگوں نے کہا آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اگر اللہ مجھے اس سے ڈراتا کہ میرے اعمال کی وجہ سے وہ مجھے گرم پانی کا عذاب دے گا اور مجھ پر گرم پانی ڈالے گا تو میں تو گرم پانی بھی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. تو اللہ نے مجھے فرمایا کہ وہ تو جہنم کا عذاب دے گا. تو جو بندہ گرم پانی کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ بندہ جہنم کا عذاب کیسے برداشت کر سکے گا؟ اور یہ کہہ کر آپ پھر زارو قطار رونے لگے. آپ کو روتا دیکھ کر لوگ بھی رونے لگتے. افسوس کی بات یہ ہے کہ جن کی زندگیاں اللہ کی عبادت میں صرف ہو گئی وہ جہنم کو یاد کرتے ہوئے، جہنم کی آگ کو یاد کرتے ہوئے آنسو بہاتے نظر آ رہے ہیں.